الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله صدق الله العظيم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. محترم بزرگوں، اب تک یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی ہے کہ گھر سے ہم روانہ ہوئے، اپنے سامان کے ساتھ ایئرپورٹ پر پہنچے، سامان ہم نے جمع کر دیا ہے، جو بیگ ہے وہ ہمارے ساتھ میں ہے فلائٹ میں، اور جب ہم ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو اس موقع پر ہمارا جو وظیفہ جو ہے، یعنی ہمیں اب بار بار کیا کرتے رہنا ہے، وہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم لبیک پڑھیں گے. کل گزشتہ ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی کہ حرم پاک کے ارد گرد جو حرم پاک کے ارد گرد جس جگہ کو ہم حرم کہتے ہیں، اور اس سے آگے والی تھوڑی جگہ کو ہم حل کہتے ہیں، اور اس کے آگے والی جگہ کو ہم میقات کہتے ہیں. یہاں ایک مسئلہ ہم یہ بھی سمجھ لیجیے، جس شخص کا میقات پار کرنے کا ارادہ ہو اس کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے. اب سوال یہ ہوگا کہ بہت سارے حضرات تو جدہ اتر کر پھر بھی مدینہ جاتے ہیں، تو وہ تو میقات سے پار ہو گئے ہیں، تو اب وہ جا سکتے ہیں بغیر احرام باندھے، کیونکہ فلائٹ کے اندر ہی تو میقات آ جاتی ہے. تو دو بات ذہن میں رکھے. ایک بات تو یہ ہے میقات سے گزرنے کے لیے احرام ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے جس کا مکہ جانے کا ارادہ ہو اس کے لیے احرام ضروری ہے. جو جدہ اتر کر تجارت کے لیے چلا گیا یا اسی طریقے سے جو مدینہ چلا گیا، اب اس کے لیے احرام ضروری نہیں ہے. اب جب واپس مکہ آئے گا، یعنی مدینہ جو لوگ گئے ہیں اب وہ واپس مکہ آئیں گے، تو راستے کے اندر ابیار علی جس کو کہتے ہیں، ذوالحلیفہ جس کو کہتے ہیں، وہاں سے وہ احرام باندھیں گے، یا پہلے بھی باندھ سکتے ہیں، اور نیت اس جگہ سے پہلے یعنی میقات سے پہلے کریں گے. تو خیر، اب حاجی کا اکثر جو وظیفہ ہونا چاہیے وہ یہی کہ جتنا زیادہ ہو سکے لبیک. فلائٹ کے ذریعے سے فلائٹ کے اندر غفلت کے ساتھ نہ گزارے ادھر ادھر کی باتوں میں. بعض مرتبہ اسکرین لگی ہوئی ہوتی ہے، یا حاجی اس پر ٹچ کرتا ہے، اس پر ٹچ کرتا ہے، اور فلانی پر ٹچ کرتا ہے، کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز، لیکن ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ والی چیز ہمارے ہاتھ سے وہاں پر لگ جاوے، کیونکہ احرام کی حالت ہے گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے. اچھا، تمہیدی بات میں ذکر کرنا بھول گیا. آج 4 باتوں پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. فلائٹ سے حرم پہنچنے تک، اور دوسری چیز عمرہ کا مکمل طریقہ، تیسری چیز عمرہ کے بعد جب تک مکہ میں رہے شیڈیول ہمارا ترتیب کیا ہونی چاہیے،
कैसे हम अपने वक्त को गुजारेंगे, और चौथी चीज मक्का की जियारतें कौन कौन सी है, उनकी निस्बतें क्या है, फजीलतें क्या है। ये 4 बातों पर आज की हमारी गुफ्तगू होगी। तो पहली बात जो चल रही है, जब हम फ्लाइट से जिद्दा पर उतरे तो यहाँ उतरने के बाद आमतौर पर इस्तिंजा वगैरह का तकाजा हो तो फारिग हो सकते हैं, और जैसे टॉयलेट वगैरह के अंदर टिशू या इसी तरीके से शैम्पू वगैरह जो होते हैं वो खुशबू वाले, तो हाजी इसका एहतियात करे। और दूसरा काम ये करे कि खूब अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, मैं तो इस काबिल नहीं था। फिर उसके बाद सिम कार्ड की ज़रूरत हो तो आप जिद्दा पर उतरेंगे, बहुत सारे आपके पास आ जाएंगे, भाई सिम लेना है, या आपको यहाँ से भी बहुत सारी मरतबा सिम दे देते हैं, तो वो अपनी सवाबदीद पर देख सकते हैं। जो कंपनी जिसका डेटा और जिसके कॉलिंग आपको वहाँ 2-4 लोग साथ में जा रहे हैं तो बाज़ मरतबा कॉलिंग वहाँ करने की ज़रूरत पड़ती, तो आप अपनी सवाबदीद पर देख सकते हैं। लोग एक मशवरा और ये एक अच्छी बात ये कहते हैं कि वहाँ जो सफाई करने वाले या दूसरे जो लोग बेचते हैं उनसे ज़्यादा मुनासिब ये है कि आप किसी स्टोर वगैरह से अपने सिम को खरीदे, वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। चौथा काम आप ये कर लेवे कि पैसों की हिफाजत के लिए एक अमल अल्लाह वालों ने बतलाया है। भाई इतने सारे पैसे होते हैं हाजी के पास, तो उसकी हिफाजत के लिए एक अमल ये बतलाया है, 5 सूरतें 6 बिस्मिल्लाह के साथ पढ़े। मुस्नद अबू याला की ये रिवायत है कि ये 5 सूरतों को 6 बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ ले। जैसे कुल या अय्युहल काफिरून से लेकर इसके बीच में सूरे लहब उसको छोड़ देवे, कुल या अय्युहल काफिरून इदा जाअ नस्रुल्लाह सूरे लहब को छोड़ देवे, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये 5 सूरतें, हर सूरत के शुरू में एक मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ ये सूरत सूरे नास जैसे ही पूरी करे, फिर उसके बाद एक मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ लेवे। इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा ये होगा, अल्लाह आपकी माल की हिफाजत फरमाएंगे। ये एक अमल अल्लाह वालों ने बतलाया है। फिर उसके बाद जिस होटल में भी हमारा क़ियाम हो, चाहे वो मक्का में हो और मदीना में हो, अच्छा अब हम जब बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलने के बाद हमारा सामान का इंतज़ार करेंगे, मुकम्मल देख लेवे, जल्दबाजी ना करे। मुअल्लिम की गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँचेगी जिसके ज़रिए से आपको अपनी जगहों पर, अपनी क़ियामगाहों पर, जो आपकी होटल वगैरह है वहाँ आपको ले जाया जाएगा। अच्छा हम रास्ते में जब हम गुजरेंगे सोते हुए न गुजरे, वो जो रास्ता हाजी थका हुआ होता है तो फिर उसमें भी सो जाता है। यानी जिद्दा से लेकर अपनी होटल पहुंचने तक का ये जो सफर होता है कुछ घंटे का होता है, आधा 1 घंटे का जो सफर होता है देखते हुए गुजारे। अच्छा रास्ते के अंदर वो हमने अक्सर वीडियो के अंदर जो पहली मरतबा गए उन्होंने देखा होगा, मक्का में एक गेट आता है जो रियाल की तरह बना हुआ है, यहाँ से हुदूद हरम शुरू होती है। यहाँ पहुँचने के बाद दुआ करे अल्लाह से, ए अल्लाह तेरा ये हरम आ गया है तो इसकी बरकतों को और बढ़ा दे, और या अल्लाह हमारा जितना देर भी यहाँ पर क़याम हो, हमारा क़याम अमन और सुकून वाला इसको बना देना। फिर उसके बाद जब हम अपनी होटल में जिसमें हमारा क़याम है, जब वहाँ हम उतरेंगे, सामान वगैरह को देख लेंगे। अच्छा होटल के पास उतरने के बाद आजू बाजू की बिल्डिंग को भी, रोड के नक्शे को भी ठीक तरीके पर देख लेवे ताकि पहचान, क्या क्योंकि वहां पर बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें खड़ी है, बाज़ मरतबा एक जैसी भी लगती है। जैसे खास तौर पर वो हजरात जो कमेटी से जा रहे हैं तो पूरे एक ही तरह के ब्लॉक बने हुए हैं सारे के सारे, तो अतराफ में थोड़ी चीज़ देख लेवे और फिर उसके बाद सामने अपनी जो बिल्डिंग है उसका नक्शा देख ले। आजकल मोबाइल है, तस्वीर पाल खींच लेवे, सबसे आसान चीज़ है। फिर उसके बाद जब जिद्दा से मक्का मुकर्रमा अपने होटल पर पहुंचे तो वहां जाकर उम्रा के लिए जल्दी न करे। बहुत सारे हजरात कहते हैं फौरन उम्रा कर लेवे या थोड़ा, तो इसमें आपके ऊपर है। बाज मर्तबा इंसान थका हुआ भी है लेकिन जो हरम का शौक है उसको बैठने ही नहीं देता, बस नहीं मैं जल्दी से चला जाऊं, तो आप फौरन ही फारिग हुए और वजू वगैरह किया है, दूसरी जरूरियात से फारिग हुए और आप अपने फौरन हरम के लिए यानी अपने उम्रा के काम के करने के लिए आप निकल सकते हैं। या कुछ देर मशवरा ये है कि आप फ्रेश हो जावे, ताजगी थोड़ी हासिल कर लेवे, ताकि ऐसा ना हो वहां पहुंचने के बाद मैं जल्दी कैसे निवड़ जाऊं, कैसे जल्दी से फारिग हो जाऊं, ऐसा ना हो, क्योंकि इत्मीनान से इस इबादत को हमें करना है, जल्दबाजी किसी भी चीज के अंदर हमें नहीं करनी है। तो इसलिए आराम थोड़ा कर लेने के बाद फिर हरम पाक के लिए निकले। अच्छा
اچھا کمرے سے جس وقت نکلے تو اپنے ساتھ میں 50-100 ریال وہ بھی ساتھ میں لے لے وے، کیونکہ عمرہ کے بعد حلق کروانا ہے، ناشتہ کبھی کرنا ہو گیا، چائے وغیرہ کی کوئی ضرورت ہو گئی، تو حرم کے ارد گرد یہ ساری چیزیں خرچنے کی ضرورت، یا کبھی ٹیکسی سے واپس آنا ہو گیا آپ کو تو کچھ ریال اپنے ساتھ میں رکھ لے وے۔ اور اگر سم کارڈ لے چکے ہیں تو موبائل بھی اپنے ساتھ میں رکھ لے وے۔ اور ایسے ہی ایک ہلکا پھلکا شولڈر جو بیگ ہے جو پیچھے لٹکانے والا، جس میں جوتے وغیرہ بھی چپل وغیرہ بھی آ جاتی ہے، وہ اپنے ساتھ میں رکھ لے وے تاکہ آپ کے لیے جوتے رکھنے میں آسانی رہے گی۔ کچھ بسکٹ ناشتہ وغیرہ بھی آپ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں۔ اچھا ہوٹل سے رخصت ہوتے وقت کچھ احتیاطی کام کر لے وے۔ ایک تو یہ کرے کہ پہلی مرتبہ ہے تو ہوٹل سے حرم کا جو راستہ ہے اس کو اچھی طریقے پر دیکھ لے وے، ہوٹل سے کارڈ لے لے وے جو پہننے کے، آپ کو معلم کے یہاں پر راستے میں بسیں رکے گی تو کچھ پہننے کا کڑا دیں گے، گلے میں پہننے کا آپ کو دیں گے، کوئی اور بریسلیٹ وغیرہ دیں گے جس میں آپ کا مکتب نمبر، معلم نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے، اگر گمشدہ وہ پہن لے وے۔ بعض آدمی شرم محسوس کرتے، پھر جب گم ہو گئے تو پہچان ہی نہیں ہو پاتی کہ بھئی یہ کس مکتب کا ہے، کس معلم کا ہے، اس کی ہوٹل کیا ہے۔ وہ پہنا ہوا اتنا آپ کو فائدہ دے گا کہ اس کی وجہ سے فوراً اس میں اگر موبائل نمبر ملا دیا اور کہا بھئی یہ آپ کا حاجی یہاں پر کھڑا ہوا ہے تو فوراً اس کا آدمی آ جائے گا، یہ آپ کی صحیح گائیڈ اور رہنمائی ہو جائے گی۔ اگر آپ کئی مرتبہ جا چکے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ یا پتہ نہیں چلتا ہے تو آپ یہ سب چیزوں کو رکھ لے۔ اپنے ساتھ ہوٹل کا کارڈ خاص طور پر رکھ لے، اور شناختی کارڈ جو آپ کا آئی ڈی پروف ہے وہ بھی اپنے ساتھ میں رکھ لے۔ پھر اس کے بعد جب ہم دور ہوٹل ہے تو بس کے ذریعے سے، قریب ہوٹل ہے تو پیدل ہم حرم کے پاس پہنچ رہے ہیں، لبیک ہمارا چالو ہونا چاہیے اور لبیک ہماری زبان پر جاری رہنا چاہیے۔ حرم کے گیٹ پر پہنچے، پہلے ایک سڑک آئے گی، سڑک پار کر لینے کے بعد سفید کلر کا صحن پہلے شروع ہوگا، سفید کلر کا صحن۔ اچھا ترتیب ایسی ہے، آپ کہیں سے بھی انٹر ہوں گے، پہلے سڑک بلیک کلر کی، پھر اس کے بعد سفید کلر کا حرم جو صحن ہے وہ شروع ہوگا۔ اس صحن میں انٹر کرنے کے بعد، داخل ہونے کے بعد آپ کو کچھ چلنا پڑے گا، یعنی آپ مسجد میں داخل ہوئے، وہ چلنے کے بعد کچھ سیڑھیاں آئے گی، اس سے آپ کو نیچے اترنا پڑے گا۔ نیچے اترنے کے بعد پھر آگے چلیں گے تو پھر آپ کے سامنے یہ خانہ کعبہ موجود ہوگا۔ تو اس طریقے پر یہ پوری وہاں کی ترتیب ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ حدود حرم میں جب ہم داخل ہوئے ہیں تو وہاں دعا پڑھ لے، جیسا میں نے آگے آپ کے سامنے دعا ذکر کی ہے، اپنے موبائل کو سائلنٹ کر دے، اور جس دروازے سے ہم داخل ہو رہے ہیں، حرم کے کئی دروازے ہیں، جیسے باب اسماعیل ہے، 1 نمبر کا گیٹ ہے، باب اجیاد ہے اور باب ملک فہد ہے۔ سب سے بڑا جو گیٹ ہے جو 79 نمبر کا گیٹ ہے، جو مسفلا سے بالکل سامنے، جو اجیاد سے آتے ہیں یا بسوں کے ذریعے سے اترتے ہیں یا اجیاد پر ان کی ہوٹل ہے تو ان کے لیے باب اجیاد 1 نمبر کا گیٹ ان کے لیے قریب پڑتا ہے۔ کسی کو دوسری جانب اتارا ہے تو وہ نئے حرم سے انٹر ہوتے، کوئی پیچھے کی جانب سے۔ تو ہم جس جگہ سے داخل ہوئے اس گیٹ کو اچھے طریقے پر دیکھ لے کہ مجھے یہیں سے باہر واپس نکلنا ہے تو میرے لیے آسانی ہوگی پھر اپنے ہوٹل میں پہنچنے کے لیے، ورنہ حرم پورا گول ہے، کسی بھی گیٹ سے آپ نکل گئے باہر تو اب آپ کو بڑے مسائل پھر اس میں پیش آ سکتے ہیں کہ واپس اندر داخل ہونا بعض مرتبہ مشکل، کہ نکلنے والوں کے لیے تو کبھی بھی نکلنے کی جگہ ہوتی ہے، لیکن داخل ہونے والوں کے لیے سب جگہ داخلے کی جگہ، نماز کا وقت ہو گیا گیٹ بند کر دیں گے، کوئی اور چیز ہو گئی گیٹ بند کر دیں گے، اب اندر آپ داخل ہی نہیں ہو پا رہے، تو اپنے گیٹ کو اچھے طریقے پر دیکھ لے۔ اسی طریقے سے چپل تھیلی میں ڈال کر اگر چاہے تو آپ پیٹھ کے پیچھے بھی لٹکا سکتے ہیں، یا حرم کے ارد گرد جو ریک پڑے ہوتے ہیں جوتے رکھنے کے اس میں بھی آپ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں۔ اور مسورات اگر ساتھ میں ہے، بیوی اگر ساتھ میں ہے تو ایک چیز طے کر لے کہ اگر ہم گم ہو گئے یا اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم کہاں ملیں گے۔ اندر مطاف میں پہنچنے کے بعد بھائی آپ کا طواف پہلے پورا ہو گیا، ہم یہاں ملیں گے، یا صفا مروہ کی سعی میں تو ملاقات ہو ہی جاتی ہے تو وہاں مل جائیں گے، یا اگر یہ بھی نہیں ہوا تو ہم وہاں مل لیں گے۔ کیوں؟ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ طے کی، اب نماز کا وقت ہوا تو فوراً شرطا کہے گا حاجی خلاص
ہاں جی فوراً کھڑے ہو جاؤ، اور وہ دور کرتا آپ کو چلا جائے گا. آپ وہاں تو بیوی کو بٹھایا ہے یا بیوی بیٹھی ہے کسی جگہ پر، شوہر بیٹھا ہے اور وہ دور ہوتے، تو ایک جگہ ایسی یا آخر میں یہ طے کر لے کہ نہیں پہنچ سکے تو اپنے ساتھ ہے آپ ہوٹل تک پہنچ جانا یا باہر یہ صحن میں، تو یہ اپنے طے کر لے. موبائل ہے تو کوئی انشاءاللہ مسئلہ نہیں رہے گا. پھر اس کے بعد جب ہم مسجد میں داخل ہو، سفید صحن کے بعد جو گیٹ ہوتا ہے اس میں جب داخل ہو تو سیدھا پیر پہلے اپنے مسجد میں رکھے، اور یہ جو شوق ہے اپنا ذوق جو ہے وہ اور بڑھا لے. یعنی اس جگہ کا تصور ہمارے ذہن میں کہ اللہ کس جگہ آپ نے مجھے پہنچا دیا ہے، میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں کبھی یہاں پہنچ سکتا ہوں. جب تک اگر آپ کی طرف سے بلاوا نہیں ہوتا ہے، اتنی بڑی جگہ جس جگہ کے اوپر یقینی طور پر انبیاء کرام کے قدم یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، یقینی طور پر صحابہ کرام کے قدم یہاں موجود ہے، یقینی طور پر اللہ والوں کے قدم، آپ کی کتنی کروڑوں رحمتیں یہاں پر نازل ہو رہی ہے. اس تصور کے ساتھ گیٹ میں داخل ہوئے، دعا پڑھے، اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے چلے جاؤ. آگے بڑھیں گے، آگے بڑھنے کے بعد صحن پورا ہوا اور اندر داخل ہوئے تو اس کے بعد کچھ چلنے کا حصہ ہے وہ پورا ہوا. اس کے بعد سیڑھیاں آئیں گی، سیڑھیوں سے آپ نیچے اتریں گے. نیچے اترنے کے بعد اب تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو آپ کے سامنے خانہ کعبہ موجود ہے. اب یہ جو زندگی میں جو موقع ہے اس کو مس مت کرنا، یا یہ یوں سمجھ لیجیے گولڈن چانس ہے. 3 موقع تو اتنے بڑے ہیں اس سفر میں، یقینی طور پر دعا قبول ہوتی ہے. ایک خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑی، دوسرا عرفات کے میدان میں، تیسرا جب روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. یہ 3 موقع تو بہت بڑی دعاؤں کی قبولیت کے، اس کو ذرہ برابر بھی ضائع مت جانے دینا. ہم چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور اندر پہنچے، ہماری نظر نیچی ہونی چاہیے اور نیچے ہو کر تھوڑا سا آگے بڑھے. اب ہمیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ خانہ کعبہ میرے سامنے ہے، ایسی کوئی جگہ تلاش کر لے کہ یہاں سے مجھے بھگایا نہیں جائے گا یا ہٹایا نہیں جائے گا. کسی صحن کی یا کسی پلر کی میں تھوڑا سا آڑ میں کھڑا ہو گیا ہوں، راستے میں بہت نہیں کھڑا ہوں، اور اس کے بعد مجھے یہ تصور ہے کہ اب خانہ کعبہ میرے سامنے ہے. تو اب میں نگاہ اٹھاؤں، اور نگاہ اٹھانے کے بعد جب پہلی مرتبہ خانہ کعبہ پر نگاہ پڑے تو 3 مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر دل سے نکلتا ہے. حقیقی طور پر اللہ اکبر 3 مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھے، اور پھر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد دعا مانگے. یہ ہے دعا کی قبولیت کا موقع. کیا مانگے دعا میں؟ بہت سارے لوگوں نے بڑی باتیں لکھی ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ اس دعا میں سب کچھ آ گیا، دنیا بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی. کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اے اللہ اس سفر میں اب تک جو میں نے تجھ سے مانگا یا آئندہ میں جو تجھ سے مانگوں گا وہ میری تمام دعاؤں کو قبول کر لینا. اس کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات منقول کی ہے کہ اللہ سے یہ مانگے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی تیرے سامنے جب بھی میں ہاتھ اٹھاؤں اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لینا. یہ تو اجمالاً موٹی موٹی دعا کوئی، اب چھوٹی چھوٹی بہت ساری دعائیں مانگنی ہے. دیکھنا صرف اور اپنی دنیا کے لیے مت مانگنا، جیسے اللہ میرا کاروبار نہیں چلتا ہے، میرے بچوں کو اچھی سی روزی دے دے، ان کو اچھے نمبر، یہ سب دنیا ہے، یہ ختم ہو جائے گی اور یہیں پر رہ جائے گی. مانگے یہ بھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ جو چیز مانگنے کی ضرورت ہے وہ اپنی آخرت ہے. اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا. اے اللہ جب تک زندہ رہو اسلام پر زندہ رکھنا، اپنے نبی کی سفارش مجھے نصیب فرمانا. اللہ نیکیوں والی زندگی میری بنا دیجئے، گناہوں سے مجھے نفرت پیدا. بہت ساری ایسی دعائیں جو آخرت کے تعلق سے ہم مانگ سکتے ہیں. تو یہ پہلی مرتبہ جب دعا کی قبولیت کے جو موقعوں میں سے ہے یہ موقع ہے، جو الفاظ آپ سے ہو سکتے ہیں وہ مانگے. اس کے بعد جب آپ دعا سے فارغ ہو گئے ہیں تو اب عمرہ کے 4 کاموں میں ایک کام ہم کر چکے ہیں. بھئی عمرہ کس چیز کا نام ہے؟ تو میں نے بتلایا تھا 2 جگہوں میں 4 کام کرنے کا نام عمرہ ہے. خانہ کعبہ کے پاس اور صفا مروہ کے پاس 2 جگہ 4 کام: احرام پہننا،
نمبر 2 خانہ کعبہ کا طواف کرنا، نمبر 3 صفا مروہ کی سعی کرنا، اور نمبر 4 اپنے سر کو حلق کروانا یا کتروانا، اور عورتوں کے لیے چوٹی کے آخری پورووں سے ایک تھوڑا سا اپنی پوروے میں موڑ کر کاٹ لینا۔ تو یہ 4 کام ہیں عمرہ کے۔ ایک کام تو ہم عمرہ کا کر چکے ہیں، یعنی احرام تو ہمارا بندھا ہوا ہی ہے۔ اب یہاں سے دوسرے کام کی ابتدا ہوتی ہے۔ دوسرے کام کی ابتدا کا مطلب یہ ہے طواف کا عمل ہمیں کرنا ہے، یہ دوسرا کام ہوگا۔ احرام لے آئیے، یہ دوسرا کام ہوگا۔ اب نیچے کی چادر تو میں نہیں پہنتا ہوں، نیچے کی چادر کا مسئلہ صرف ایسا ہی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، لنگی کی طرح باندھ لے۔ اصل ہوتا ہے اوپر کی چادر کو کیسے کرنا ہے۔ اب تک آپ نے چادر پہنی ہوئی ہوگی، وہ آپ کی چادر ایسے ہوں گی، آپ ایسے کر کے گھوم رہے ہو۔ اچھا، بعض مرتبہ بعض حاجی ایسا کرتے ہیں کہ فلائٹ میں بیٹھے یا احرام پہلے ہی پہنا تو سیدھا ایسے ہی کہ فوٹو میں ایسے دیکھا ہے نا، تو وہ ایسے ہی گھومنا شروع کر دیتے۔ تو اس طریقے پر صرف طواف میں ہی کیا جائے گا، وہیں پر یہ چیز سنت ہے۔ اس کے علاوہ حاجی جب بھی گھومے گا یا جب بھی چلے گا تو اس کے بازو چھپے ہوئے ہوں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہاں سے اب طواف کا دوسرا کام شروع ہو رہا ہے، یہ عمرہ کا دوسرا کام شروع ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ چند چیزوں کے متعلق غور کر لیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ طواف ایسے وقت میں شروع کرے کہ جس کے بعد نماز کا وقت نہ ہو۔ اب اس چیز کا خیال کر لیں، جیسے مثال کے طور پر آپ نے طواف شروع کیا، اب کچھ ہی دیر کے بعد نماز کا وقت ہونے والا ہے، تو اس میں طواف بیچ میں آپ کا رک جائے گا۔ حالانکہ کوئی حرج کے مسئلے کے اعتبار سے آپ آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ نماز میں لگے اور مردوں کی صف الگ بنی، عورتوں کی صف الگ بنی، اب میاں بیوی جو ہے نا وہ ساتھ میں بچھڑ گئے۔ گھر سے یہ تصور کر کے گئے اپنے ایک ایک چیز پر ایک ایک عمل ساتھ میں کریں گے، اللہ یہاں بھی ہماری محبت کو دیکھیں گے، جنت میں بھی ہماری محبت کو دیکھیں گے۔ کر سکتے، بیوی ہے اس میں کیا حرج کی بات ہے۔ تو پھر وہاں پہنچنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ بچھڑ گئے، دور ہو گئے، اب وہ مل ہی نہیں رہی ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ وقت وغیرہ دیکھ لیں، نماز کا وقت نہ ہو تو اچھا۔ ایک اور میں مفید مشورہ تجربات کی روشنی میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ ایسے وقت میں آپ عمرہ کے لیے پہنچے جہاں آپ کو ایک لمبا وقت مل سکے اور تھوڑا بہت حرم میں گردی یا جو بھیڑ ہے وہ تھوڑی کم مل سکے۔ جیسے مثال کے طور پر کون سے وقت، اب آپ عصر کی نماز کے ٹائم پر چلے گئے مثال کے طور پر، بہت بھیڑ ہوتی ہے اور وہ سیدھی عشاء کی نماز تک رہتی ہے۔ کسی بھی نماز کے وقت چلے گئے، بہت بھیڑ ہوتی ہے، وہ بہت لمبے۔ میرا مشورہ یہ کہ اگر فجر کے قریب پہنچے ہیں تو آپ فجر کی نماز کے 1 گھنٹے کے بعد آپ چلے جائیں، اتنا سکون 10-12 بجے تک آپ کو ملے گا کہ اطمینان سے آپ اپنا طواف عمرہ مکمل کر سکیں گے، حرم کے پاس یعنی خانہ کعبہ سے قریب ہو کر یہ اپنا عمل کر سکیں گے۔ ایسے ہی عشاء کی نماز کے فارغ ہونے کے 1 گھنٹے کے بعد آپ چلے جائیں، کیونکہ حاجی سب عشاء کی نماز کے لیے آئے ہوتے، طواف کرتے، اور جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتے آدھی 1 گھنٹے کے اندر دور سے آنے والے سب حاجی چھٹ جاتے۔ یہ مفید مشورے کے طور پر میں نے آپ کو یہ چیز بتا دی۔ پھر اس کے بعد اگلا عمل جو ہمیں شروع کرنا ہے وہ عمرہ کا جو ہے وہ طواف ہمیں شروع کرنا ہے۔ میں اس کے تعلق سے آگے ذکر کرتا ہوں۔ ہم نے یہ احرام کو پہن رکھا ہے اور اس کے بعد ہم اپنی گھڑی وغیرہ دیکھ لیں، نماز کا وقت نہ ہو، اپنا بیگ اگر پیچھے لٹکایا ہوا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر کہیں رکھا ہوا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ طواف کے اندر وضو ہونا وہ ضروری ہے، چاہے آپ عمرہ کا کر رہے ہیں، حج کا کر رہے ہیں یا نفلی طواف کر رہے ہیں، طواف بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا۔ صفا مروہ کی سعی میں اگر وضو نہیں ہے تو چل جائے گا، اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، ہو تو بھی اچھا ہے، لیکن طواف کے لیے یہ ضروری ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلی جو چیز جس کا احتیاط آتا ہے، میں آپ کو چند چیزیں نقشے کے اندر بتا دیتا ہوں
کہ کون سی چیز اور کون سی جگہ کو کیا کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اب تک ہم نے سنا ہوگا کہ بھئی مطاف، تو مطاف کس کو کہتے ہیں؟ یہ خانہ کعبہ کے ارد گرد کا جو پورا حصہ ہے جہاں پر طواف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مطاف. ایک بات. دوسری بات، یہ جو دو پہاڑ یہاں پر دکھائے گئے ہیں، مروہ یہاں لکھا ہے، صفا وہاں لکھا ہے، تو یہاں اس دونوں جگہ کو مسعی کہتے ہیں. آپ حرم میں جب طواف سے فارغ ہوں گے تو بورڈ پر نظر کریں گے تو وہاں لکھا ہوگا ٹو الی المسعی یا ٹو صفا، کہ صفا کی طرف جانے کے لیے. تو وہ صفا مروہ کے جو دو پہاڑ جس کے درمیان میں ہمیں سعی کرنی، وہ یہ دونوں پہاڑ ہے. پھر اس کے بعد یہ جو کونا ہے، یہ جو کونا اس کے درمیان میں سینٹر میں یہ جو پتھر ہے اس کو حجر اسود کہتے ہیں. اس پتھر کو، اس کی علامت لوکیشن خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس، یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے. اچھا، اس کونے کو حجر اسود والا کونا کہتے ہیں. اس کے پیچھے والا جو کونا ہے، یعنی اس سے پہلے والا جو کونا ہے، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی. اس کے پاس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرا کرتے تھے تو اس کو ٹچ کر کے ہاتھ لگا کر گزرتے تھے، اس لیے کہ یہاں پر 70,000 فرشتے موجود ہوتے ہیں. اس والے کونے کو کہتے ہیں رکن عراقی اور اس والے کونے کو کہتے ہیں رکن یمانی. یہ خانہ کعبہ کے ارد گرد کی جگہ ہو گئی. پھر اس کے بعد ہم نے سنا ہے کہ ملتزم پر دعائیں قبول ہوتی ہے. تو ملتزم کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کہ ملتزم، اصل نام ملتزم، ہم عام طور پر بولنے میں بولتے ہیں ملتزم ملتزم. تو ملتزم کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس یہ جو جگہ ہے، اس جگہ کو ملتزم کہتے ہیں. اس جگہ 6 فٹ کی یہ جگہ ہے خانہ کعبہ کے دروازے کے نیچے، اس جگہ کو ملتزم کہتے ہیں. اتنی زیادہ فضیلت ہے اس جگہ کی کہ یہاں پر جب انسان چمٹتا ہے، اپنے گالوں کو رگڑتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو بہت جلد قبول فرماتے ہیں. تو یہ جو جگہ ہے حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان کی یہ جو جگہ ہے، حجر اسود اور یہ خانہ کعبہ کے درمیان کی یہ جو جگہ ہے، اس جگہ کو ملتزم کہتے ہیں. اور یہ جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے درمیان میں ایسے یہاں پر ماربل سے ایک دیوار بنی ہوئی ہوگی، اس حصے کو حتیم کہتے ہیں، جس کو بہت ساروں نے غریبوں کا کعبہ بھی کہا ہے. جیسے ہم اندر نہیں جا سکتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر، لیکن اگر کوئی یہاں جا کر نماز پڑھے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے خانہ کعبہ کے اندر اس نے نماز پڑھی، کیونکہ یہ جو حصہ ہے یہ اللہ کا فضل کہیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا تقدیر میں بات لکھی ہوئی تھی کہ یہ حصہ خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہوئی حضور کے زمانے میں تو یہ باہر رہ گیا. اس سے پہلے یہ خانہ کعبہ کے اندر تھا یہ حصہ، لیکن یہ باہر رہ گیا. تو یہ ہمارے لیے بڑی فضیلت کی بات ہو گئی. اگر موقع ملے تو اس کے اندر جا کر بھی، یعنی حتیم کے اندر جا کر بھی ہم نماز کو پڑھیں گے. تو خیر یہ چند جگہ تھی جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دی. اب اس کے بعد ہمیں طواف شروع کرنا ہے. طواف شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم اصطباء کر لے. اصطباء کس کو کہتے ہیں؟ وہی کھبا کھولنا، جمڑا کھبا کھولنا. اچھا، اس کے لیے کیسے کر سکتے؟ جیسے یہ چادر ہے، سیدھے ہاتھ والے کو نیچے گرا دیں گے، یہاں سے ہاتھ باہر نکالا اور بس اس کو اوپر رکھ دیا. یہ ہو گیا آسانی کے ساتھ. اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بعض مرتبہ بہت گچھمڑا ہے، رسی کی طرح باندھ دیتے، اس میں پریشانی بھی. خیر جمڑا کھبا کھولنا ہے ہم جس طریقے سے آسانی کے لیے میں نے بتا دیا، ایسے باندھا ہوا اس کو ہاتھ کھول کر آپ نکال دیں گے باہر. تو یہ پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے. دوسری چیز جو طواف کے اندر ہوگی وہ ہوگی رمل. رمل کا مطلب ہوتا ہے پہلوان کی طرح اکڑ کے چلنا. دوسری چیز وہ ہوگی طواف کے پہلے 3 چکروں کے اندر جب ہم طواف کریں گے تو تھوڑا سا اکڑ کے پہلوانی کی چال چلیں گے. وجہ اس کی یہ ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء کے لیے جب پہنچے ہیں تو مکہ والوں نے یہ تانا دیا کہ دیکھو یثرب کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا. یعنی مدینہ اتنے دن رہ کر آئے تو کیسے کمزور ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے طواف کے اندر رمل کرو.
یعنی اکڑ کے کرو. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا, اللہ نے طواف کا اس کو حصہ بنا دیا ہے. تو پہلے 3 چکر کے اندر ہمیں رمل کرنا ہے. اچھا یہ دونوں کام صرف مردوں کے ہیں, یہ جمنا کھبا کھولنا یہ بھی مرد کریں گے, اور دوسری چیز اکڑ کر چلنا یہ بھی مرد کریں گے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ اب ہمیں نیت کرنی ہے. استباء کر لینے کے بعد دوسرا کام جو کرنا ہے وہ نیت کرنی ہے. نیت یہ کریں گے کہ اے اللہ, اچھا نیت کرنے کے لیے ہم حجر اسود, یہ جو کونا ہے, یہ جو حصہ ہے یہ حجر اسود, یہاں سے طواف شروع ہوتا ہے. طواف کی ابتدا, طواف کی شروعات یہ حجر اسود کے پاس. بہت سارے کہتے ہیں گرین لائٹ کو دیکھ لو. میں آسانی کے لیے یہ کہتا ہوں خانہ کعبہ کا دروازہ جس جگہ پر ہے بس وہ کونے پر آپ کو آ جانا ہے. یہ حجر اسود کے کونے پر آپ آئے, حجر اسود سے 1 قدم پہلے آپ کو کھڑے ہونا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کو نیت کرنی ہے. نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے. دل کے ارادے میں نیت کرے کہ اللہ میں طواف کی نیت کر رہا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. طواف کے 7 چکروں کی میں نیت کر رہا ہوں. طواف کا مطلب, ایک طواف کا مطلب ہوتا ہے 7 چکر. اس کو اچھے طریقے پر ذہن میں رکھنا. بعض مرتبہ بعض حاجی آتے ہیں اور ہوٹل پر آ کے کہتے ہیں آج تو میں نے 50 طواف کر لیے. ہمیں بھی تعجب ہوتا 50 طواف, وہ ایک چکر کو 1 طواف گنتا ہے. ایسا نہیں ہے. ایک طواف کا مطلب 7 چکر. تو جب بھی کہا جاوے 1 طواف کیا یعنی 7 چکر لگائے ہیں. تو حجر اسود کے پہلے والے کونے پر ہمیں آنا ہے, اور اس جگہ پر ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے, نیت کرنی ہے. دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف, یعنی خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر جس طریقے پر ہم نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں اس طریقے پر ہم اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے. اس کو کہتے ہیں استقبال, یعنی اس کی طرف متوجہ ہونا. تو استقبال کریں گے, بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے, کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. پھر اس کے بعد آگے قدم بڑھائیں گے, بالکل حجر اسود کی سمت میں آئیں گے, سیدھے آ کر کھڑے ہوں گے, اور پھر اس کے بعد استلام کرنا ہے. استلام کا مطلب حجر اسود کو چومنا اور حجر اسود کا بوسہ لینا. 3 سٹیپ ہے اس میں. طواف شروع کرنے کے لیے یا تو ڈائریکٹ حجر اسود کا بوسہ لے لے, اس کو ٹچ کرے, پھر اس کے بعد طواف کو شروع کرے. لیکن ابھی آپ جو ہیں احرام کی حالت میں ہیں, خوشبو وہاں پر بہت لگی ہوئی ہوتی ہے, تو یہ کرنا آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے, ممکن نہیں ہے, تو وہ بھی نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ ہے, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طواف کے اندر حجر اسود کا بوسہ, آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور اس چھڑی کو آپ نے لگایا اور اس کو ٹچ کر لیا, تو یہ بھی کر سکتے ہیں, اس کو بھی استلام کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ بھی آپ کے لیے ممکن ابھی نہیں ہوگا, بھیڑ بہت زیادہ ہوگی اور یہ نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے عام طور پر جو کہا جاتا ہے, جو مشورہ دیا جاتا ہے, وہ وہی استلام کا مشورہ دیا جاتا ہے. اور استلام کا مطلب حجر اسود کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور اس کے اوپر ہاتھ رکھنے کی طرح یہ تصور کریں کہ میں اس کے اوپر گویا پتھر پر ہاتھ رکھ رہا ہوں, اور اس پر ہاتھ رکھنے کے بعد ایسے چوم لے گئے. یہ طواف کا جو عمل ہے, طواف شروع کرنے کا عمل ہے, یہ ہمارا یہاں سے شروع ہوگا. ہمارا یہ جو استلام ہے یہ رسمی استلام نہ ہو, یعنی ہم تصور یہ کریں کہ گویا میں نے حجر اسود پر ہاتھ رکھا اور اس کی وجہ سے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو اس کو خاص طور پر ہم ذہن میں رکھیں. استلام ہو جانے کے بعد اب ہمیں طواف ہمارا شروع کرنا ہے. طواف کے چکر جو ہے وہ ہمارے شروع کرنے ہیں. تو یہ خانہ کعبہ ہے آپ کے سامنے موجود, اور یہ حجر اسود والا کونا. حجر اسود کہاں چلا گیا اس میں سے؟ اس میں لگا ہوا تھا موزن صاحب جی. تو یہ حجر اسود والا کونا ہے, لگا دو تو اس سے اندازہ ہو جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ حجر اسود والا یہ کونا ہے.
طواف کے لیے یہ ذہن میں رکھے، سب کر رہے ہیں تو اس سے تو اندازہ ہو جائے گا، یہ کوئی بتلانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے ہمارا طواف جو ہے دل ہمارا خانہ کعبہ کے پاس ہوگا، گھڑی جیسے گھومتی ہے اس کے الٹی سمت میں ہمارا طواف ہوگا، یعنی ہم جب طواف کریں گے تو طواف کے لیے ہمارا جو دل ہے وہ خانہ کعبہ کے قریب ہوگا، یعنی الٹا ہاتھ جو ہے وہ ہمارا وہ خانہ کعبہ کے پاس ہوگا، یعنی چکر ہم جو شروع کریں گے وہ یوں یہاں سے شروع کریں گے، خانہ کعبہ کے ارد گرد یہاں سے گھومنا ہم شروع کریں گے۔ پہلا چکر ہم شروع کریں گے اور ہمارا احرام اسی طریقے پر ہوگا۔ یہاں سے ہم پہلے چکر کی ابتدا کریں گے، ہم نے استلام کر لیا ہے، بالکل سامنے کھڑے ہو کر بوسہ لے لیا ہے، اب ہم چکر شروع کریں گے، چکر یہاں سے کرتے ہوئے جائیں گے، دعائیں پڑھتے ہوئے جائیں گے، جو بھی ہمیں یاد ہے، جیسے میں نے بتلایا تھا کہ تیسرا اور چوتھا کلمہ یاد کر لے تو تیسرا کلمہ پڑھتے رہنا ہے، یا جو ذکر آپ کو یاد ہو۔ کتاب میں دیکھ کر پڑھنے کا میں مشورہ آپ کو نہیں دیتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے استحضار نہیں رہے گا آپ کو، یعنی توجہ نہیں رہے گی، عمل چاہے چھوٹا سا کرے لیکن آپ دل سے کریں۔ اگر آپ کو دعائیں زبانی یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو طواف کا چکر یہاں سے شروع کریں گے، پہلا چکر یہاں سے شروع ہوگا، آپ گھوم کر یہاں تک پہنچیں گے، اس جگہ کو رکن یمانی کہا گیا ہے، اس جگہ کے تعلق سے یہاں پر پہنچنے کے بعد اگر آپ کو دعا یاد ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو اس دعا کو رکن یمانی پاس پہنچ کر 70,000 فرشتے کھڑے ہوتے اس دعا پر آمین کو کہنے کے لیے، تو رکن یمانی کے پاس آپ پہنچے اور اس دعا کو پڑھتے، پھر آپ آگے بڑھیں گے، پھر آپ یہاں پر واپس پہنچے ہیں حجر اسود کے پاس، اب آپ کو چلتے ہوئے جانا ہے اور آپ کو چلتے ہوئے اس طریقے پر دوسری مرتبہ ہاتھ کا اشارہ کرنا ہے، استلام دوسری مرتبہ، پھر آپ چکر لگائیں گے، پھر آپ پہنچیں گے۔ خلاصہ یہ ہے طواف شروع کرنے سے پہلے آپ ایک مرتبہ استلام کریں گے، اب طواف کا ہر چکر جو آپ کا ختم ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کا استلام ہوگا، یعنی بوسہ کا اشارہ حجر اسود کی طرف کریں گے اور اپنے ہاتھ کو چوم لیں گے، 7 چکر آپ کے پورے ہوں گے اور 8 بوسے آپ کے مکمل ہوں گے۔ یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی؟ خیر، اب آگے کی بات یہ اشارے سے سمجھانے کے تعلق سے تھی وہ بتلا دی، آگے کی بات کچھ بیٹھ کر بتا دیتے ہیں۔ کچھ مسائل جو طواف کے تعلق سے ہیں اس کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں، جیسے طواف کے چکر یاد رکھنے کے لیے ہم کیا کریں گے، تو 7 دانے کی تسبیح ہم اپنے پاس رکھیں، یہ طے کر لے کہ اگر میرے ایک چکر پورا ہوگا تو میں اوپر کروں گا یا نیچے کروں گا، پہلے سے ایک ذہن بنا لے، ایسا نہیں کبھی اوپر کبھی نیچے، تو سینٹر میں آئے تو پتہ ہی نہیں چلے 3 ہوئے کہ 4 ہوئے، ہر مرتبہ میں تو بھول جاتا ہوں۔ اچھا، اس کی آسانی کے لیے بہت سارے لوگوں نے یہ بات بھی کہی ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن آسانی کے لیے کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں چکر کو یاد کرنے کے لیے، پہلے چکر کے بعد اور 7ویں چکر کے بعد، یعنی پہلے چکر کو کرتے وقت آپ استغفار پڑھیں اور 7ویں چکر کو کرتے وقت آپ استغفار پڑھیں، دوسرے چکر کو کرتے وقت اور 6ٹھے چکر کو کرتے وقت آپ درود شریف پڑھیں، پہلے چکر میں استغفار، دوسرے چکر میں درود شریف، 6ٹھے چکر میں درود شریف، 7ویں چکر میں استغفار، اور تیسرے، چوتھے اور 5ویں چکر میں، تیسرے چکر میں اپنے لیے دعا کریں اور چوتھے چکر میں اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں اور 5ویں چکر میں پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ یہ معمول بنا لے ہوئے ہم اپنا، تو انشاءاللہ طواف کے چکر بھی اس سے ہمیں یاد بھی رہیں گے اور سب کی دعاؤں کا حق بھی انشاءاللہ ہم سے ادا ہو جائے گا، جیسے استغفار کے ذریعے سے ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، درود کے ذریعے سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پہنچا دیا، ہم اپنے لیے مانگے کیونکہ پہلے تو ہم خود پہنچے، ہمارے بہت سارے گھر والوں نے ہمیں کہا ہوگا، اور پوری امت مسلمہ کے لیے ہم نے مانگ لیا۔ یہ ترتیب، پہلے اور 7ویں چکر میں استغفار، دوسرے اور 6ٹھے چکر میں درود شریف، تیسرے چکر میں اپنے لیے، چوتھے چکر میں گھر والوں کے لیے، 5ویں چکر میں امت مسلمہ کے لیے، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہمیں طواف۔ اچھا، بعض مرتبہ طواف کے چکر میں پھر بھی شک ہو گیا تو کیا کرے؟ 2 مسئلے ہیں۔ اگر طواف کے چکر میں یوں شک ہوا ہے کہ 3 ہوئے کہ 4 ہوئے،
تو ہم سمجھ لیے 3 ہوئے اور چوتھے سے پھر آگے شروع کر دے. یعنی جو شک ہوا ہے اس سے کم والا جو عدد ہے اس کو اختیار کر لے. کم والا عدد اس کو ہم ذہن میں رکھیں. اور اسی طریقے سے فرض اور واجب طواف کے اندر اگر شک ہوا ہے تو بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابتدا ہی سے ہم شروع کر لے. جیسے طواف زیارت اس کو شروع سے کر دے. نفلی طواف جو روزانہ ہم کر رہے تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں. طواف کے 7 چکر 8 بوسے اب ہمارے مکمل ہو گئے. جو استباع ہم نے کیا ہوا تھا، کندھا کھولا ہوا تھا، اب ہم اس کو کیا کریں گے؟ واپس بند کر دیں گے. اچھا، چالو طواف میں اگر نماز کا وقت ہو گیا پھر بھی اس کو بند کر دیں گے. کھلا رکھیں تو بھی بند کر دینا بہتر ہے. پھر نماز سے فارغ ہو گئے پھر شروع کر دیں گے. اچھا، نماز کے اندر اگر ہم کسی جگہ پر پہنچ گئے تو 3 چکر ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا، ہم کیا کریں؟ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد جہاں سے ہمارا طواف چھوٹا ہے پھر وہاں سے ہم واپس کنٹینیو کر لے. طواف کے درمیان میں اگر ہماری وضو ٹوٹ گئی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ طواف کے لیے وضو ضروری ہے. تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے 4 طواف کے بعد وضو ٹوٹی ہے تو وضو کر کے آئے 5ویں سے شروع کر دے. 4 سے کم ہوئی ہے تو آپ نئے سرے سے، یہ افضل اور بہتر. باقی اگر مسئلہ کے اعتبار سے یہ ہے جہاں سے وضو ٹوٹی وضو کر کے آئے وہیں سے آگے کا طواف شروع کر دے. کوئی حرج کی بات نہیں ہے. 1.5 طواف ہوا ہے، وضو ٹوٹ گیا، وضو کر کے آؤ، 1.5 سے واپس شروع کر دے. پہلا چکر لگایا اور دوسرے چکر میں ہم رکن یمانی کے پاس پہنچے اور یہاں وضو ٹوٹ گئی، وضو کر کے آؤ، رکن یمانی سے واپس کنٹینیو دوسرا طواف کر کے یہاں ختم کر. کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں. ایسا مسئلے کے اعتبار سے درست. طواف کی یہ مکمل ہوا، استباع کو ختم کر دے. اب 2 رکعت واجب الطواف، یعنی ہر طواف کے بعد چاہے ہم نفل طواف کر رہے ہیں، طواف زیارت کر رہے ہیں، عمرہ کا طواف، ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. کہاں پر پڑھے؟ یہ مقام ابراہیم جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ مقام ابراہیم، اس کے ارد گرد میں پڑھنا زیادہ افضل ہے اور بہتر ہے. اس کے ارد گرد میں قرآن میں ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اس دعا کو بھی اس موقع پر پڑھ لے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. پر اس کے ارد گرد اس لیے آپ نوٹ کرنا، آپ دیکھنا وہاں پر کہ سب سے زیادہ واجب الطواف پڑھنے کی بھیڑ بھی یہاں پر بھی آپ کو ملے گی. افضل یہاں ہے. باقی پورے حرم میں کہیں بھی پڑھنا چاہے 2 رکعت واجب الطواف تو آپ پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت واجب الطواف کا مطلب طواف کرنے کے بعد کی یہ نماز ہے جو ہر طواف. بہت سارے لوگ مسئلہ جو مسئلے ذہن میں آتے جا رہے ہیں میں آپ کو بتاتے جاتا ہوں. عصر کی نماز کے بعد طواف کیا، اب مکروہ وقت ہے، نماز کے پڑھنے کا وقت تو نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں؟ ایک طواف کر کے رک جاؤں، مغرب کا انتظار کروں، پھر نماز پڑھوں، پھر دوسرا؟ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. آپ 2-3 طواف کو ایک ساتھ کرنے کے بعد بھی آپ پھر بعد میں نماز پڑھ لے. لیکن یہ اس وقت جب آپ مجبور ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صبح میں 11 بجے آپ طواف کر رہے ہیں اور طواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ واجب الطواف پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی آپ سب ایک ساتھ بھیگی کر کے پڑھ لے. یہ افضل نہیں ہے. وہاں تو مجبوری تھی کہ مکروہ وقت تھا آپ کے لیے، یہاں کوئی مجبوری نہیں ہے. تو آپ نماز پڑھ لے پھر اس کے بعد واپس شروع کرے آپ کا اگلا نفلی طواف. کون سی چیز جو طواف میں ہم کر سکتے ہیں یعنی جائز ہے، جیسے کسی کو سلام کرنا اور چھینکنے والے نے کو الحمدللہ کہنا، یعنی ہمیں چھینک آ گئے تو الحمدللہ کہہ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے ضرورت کے بقدر بات چیت کرنا، پانی وغیرہ پینے کی ضرورت پیش آئی تو پی سکتے ہیں. ضروری مسائل کسی سے پوچھنے پیش آ گئی، کوئی عالم کوئی مفتی ہمارے ساتھ چل رہا ہے کہ مولانا یہ ایسے پوچھ سکتے ہیں چالو طواف کے اندر. اسی طریقے سے رکن یمانی کا ابھی استلام نہ کرے کیونکہ آپ حالت احرام میں ہوگے اور وہاں پر خوشبو لگی ہوئی ہوگی. اسی طریقے سے اگر آپ کو عذر نہیں ہے تو آپ طواف پیدل ہی کرنا، یہ آپ کے لیے مفید مشورہ ہے. طواف کے درمیان میں ہم 3 چیزیں نہ کریں. خانہ کعبہ کے بالکل سامنے سیدھے ایسے کھڑے نہ ہو جاوے چالو طواف کے اندر. خانہ کعبہ کے پیٹھ نہ کرے اور اسی طریقے سے بار بار خانہ کعبہ کو نگاہیں گاڑ گاڑ کر دیکھے نہیں. طواف کی حالت گویا ایک نماز جیسی حالت ہے جس میں بندہ نماز کی طرح عبادت کر رہا ہے.
تو بالکل سامنے کھڑے ہو جانا، پیٹ کر دینا یا اسی طریقے سے دیکھ مناسب نہیں ہے. کبھی نظر پڑ گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن طواف کرتے کرتے یوں دیکھ رہے کلاک ٹاور کو دیکھ رہے کہ ہاں کتنے بجے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہاں لکھا ہوا آ رہا ہے، تو طواف کے درمیان میں یہ چیز یہاں استحضار کرنے کا موقع ہے، دھیان لگانے کا موقع ہے. طواف سے اب فارغ ہو گئے، دو کام مکمل ہو گئے، دو کام مکمل ہو گئے. اچھا اسی کے درمیان میں طواف کے بعد ہم اب زمزم پیے اور خوب سیر ہو کر پیے زمزم. جگہ جگہ پر نل بھی ہوں گے اور کولر بھی رکھے ہوں گے، گرم یعنی نارمل پانی کا بھی ہوگا زمزم اور ٹھنڈے پانی کا، اور وہاں ایک معمول بنا لے زمزم ہی پینے کا. وہاں پر ابھی دیکھیں نا کہ زمزم سونے کی طرح مل رہا ہے، یعنی اگر کسی کے گھر میں ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ملتا ہے، کسی سے مانگے تو اتنی بوتل میں ملتا ہے، اور وہاں بھر بھر کے پڑا ہوا ہے تو خوب پیے. حضور نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له، بندہ جس نیت سے زمزم پیتا ہے اللہ اس نیت میں کامیاب کر دیتے ہیں. شفا کی نیت سے، کامیابی کی نیت سے اللہ اس کو تندرستی عطا فرماتے ہیں. زمزم پینے کی دعا یاد کر لے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اس طریقے پر زمزم اور خوب سیر ہو کر پیے. حضور نے فرمایا کہ مومن پیٹ بھر کے سیر ہو کے زمزم پیتا ہے. زمزم پینے کا طریقہ یہی ہے، بسم اللہ پڑھ کر 3 سانس میں پیے، بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور یہ بہت مبارک سبیل ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لگائی ہوئی ہے. اتنا بابرکت پانی ہے کہ پوری دنیا اس کو بھر کر لے جا رہی ہے، لیکن آج تک اس کنویں کے چشمے کے متعلق یہ نہیں ہوا کہ اس کا پانی ختم ہو گیا ہو یا بند ہو گیا ہو. یہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے. 2 کام ہو جانے کے بعد اب ہمیں تیسرا کام، کون سا ہے تیسرا کام؟ سر کا حلق کروانا. وہ سر ہاں کہہ رہے ہیں. تیسرا کام صفا مروہ کی سعی ہمیں کرنی ہے، تو اس کے لیے صفا مروہ کی سعی کے لیے اب ہمیں آنا ہے. صفا مروہ کی سعی کے لیے ہمیں صفا پہاڑ کے پاس پہنچنا ہے. صفا یہ جو پہاڑ ہے اس کی جانب، صفا پہاڑ تھوڑا سا اوپر کی طرف ہے، پھر وہاں سے چل کر نیچے اتریں گے، پھر فلیٹ ہے، پھر تھوڑا سا اوپر. تو ہمیں ابدأ بما بدأ اللہ بہ، وہاں سے شروعات کرنی ہے جس کو قرآن میں اللہ نے جہاں سے شروعات کی. اور اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے. تو ہم پہلے صفا کے پاس پہنچے. صفا پر پہنچنے کے بعد اگر ہمیں خانہ کعبہ نظر آتا ہے یا نہیں آتا ہے، لیکن خانہ کعبہ کے سمت میں ہو کر ایک نوما بوسہ لے لے، ایک نوما بوسہ خانہ کعبہ کی طرف جہت کر کے لے لے، اور پھر اس کے بعد صفا مروہ کی سعی جو ہے وہ ہم شروع کریں. طواف گولائی میں ہوتا ہے اور صفا مروہ کی سعی وہ لمبائی میں ہوتی ہے. صفا مروہ کی سعی یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں. تو طواف جو ہے نا وہ پورا گولائی یعنی پورا مکمل ہو جانے کے بعد ایک ہوتا ہے. صفا مروہ کی سعی میں ایسا نہیں ہے کہ پورا کھا کرنے کے بعد ایک، ایسا نہیں ہے. صفا مروہ کی سعی میں یہ ہے اب صفا سے شروع کریں گے سعی، اس کے بھی 7 چکر ہے، 7 مرتبہ دوڑنا ہے. صفا سے شروع کریں گے، مروہ پر پہلا ختم، دوسرا صفا پہ ختم، تیسرا مروہ پہ، چوتھا، 5واں، 6واں اور 7واں پھر مروہ پہ مکمل ہو جائے گا ہمارا. 14 مت کر لینا کہ پورا صفا سے آنے کے بعد پھر صفا پہ ختم. اسی طریقے پر صفا سے شروع اور مروہ پہ ختم، یعنی ہمارے 7 چکر گویا مروہ کے اوپر ختم ہو جائیں گے. اچھا سعی جس موقع پر ہم کرے ہیں تو سعی کے درمیان میں جو بھی ذکر ہمیں یاد ہو، قرآن کی تلاوت جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن سعی کے درمیان میں ایک خاص چیز جس کا خیال کرنا ہے، میلین اخضرین. جب ہم صفا سے اتریں گے، تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو اوپر کی جانب ہم دیکھیں گے گرین لائٹیں، ہرے رنگ کی لائٹ ہمیں نظر آئے گی کچھ جگہوں پر لگی ہوئی. یہاں سے شروع ہوگی، تھوڑی دیر کے بعد وہ ختم ہو جائے گی. وہ اس بات کی علامت ہے مردوں کو یہاں پر اب تیزی سے چلنا ہے، تیزی سے تھوڑا دوڑنا ہے مردوں کو. وہاں پر گرین لائٹ پوری، پھر اپنی چال پر. عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے. اصل میں یہ نشانی ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یادگار ہے.
حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے پاس لٹایا اور پانی کی تلاش کے اندر کبھی مروہ پہاڑ پر چڑھتی ہے، پھر اترتی ہے، پھر دوڑتی ہے صفا پہاڑ کے اوپر، یہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ حاجی کے عمرہ کے رکن میں سے اس بات کو اللہ نے کر دیا ہے کہ تیرا عمرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک تو صفا مروہ کی سعی نہیں کر لے. تو یہ اس کی یادگار ہے. تو عورتوں کی طرف سے تو حضرت حاجرہ دوڑ چکی ہے. اب مردوں کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ یہاں پر دوڑیں گے. اور سعی کے درمیان میں دعا یہ بتلائی گئی ہے کتابوں میں، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم. یہ دعا ہے سعی کے درمیان میں پڑھنے کی دعا، یا ہمیں جو بھی دعا یاد ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب ہماری صفا اور مروہ کی سعی مکمل ہو گئی تو مکمل ہو جانے کے بعد 2 رکعت نماز شکرانے کے طور پر وہاں پر بھی ہم پڑھ لیں. یہ 3 کام جو ہے وہ ہمارے عمرہ کے مکمل ہو گئے. پہلا کام تو ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، دوسرا کام جو ہے وہ ہم نے طواف کر لیا ہے، اور تیسرا کام جو ہے وہ صفا مروہ کی سعی کر دی ہے. صرف تھکان کی وجہ سے بغیر عذر کے ویل چیئر مت لینا، یا وہاں جو اسکوٹر چلتے ہیں وہ مت لینا. تھوڑی دیر بیٹھ جانا، آرام کر لینا. سعی کے درمیان میں آپ بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ کے پھر واپس ہم کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ویل چیئر مت، عذر ہے، آپ بوڑھے ہیں، معذور ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن نوجوان ہیں، کر سکتے ہیں تو خامخواہ کے لیے کہ پیسے بہت ہے اپنے پاس، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں ہم یہاں پر اللہ سے، تو اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں. 3 کام ہو گئے مکمل. اب چوتھا اور آخری کام رہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے سر کا حلق کروانا، سر کو منڈوانا. کتروا بھی سکتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سر حلق کروانے والوں کو 3 دعائیں دی ہے، اور وہی چیز افضل ہے. ہم جب اپنے طواف کو مکمل کرنے کے بعد 79 کے گیٹ سے، 1 نمبر کے گیٹ سے، باب اجیاد سے، باب اسماعیل سے یا نئے حرم سے جب ہم باہر نکلیں گے اور صحن کی طرف ہم جب آئیں گے تو بہت سارے وہ لوگ جو وہاں پر نائی وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے آدمی گھومتے رہتے ہیں صحن کے اندر. وہ ہمیں کہیں گے بھائی حاجی صاحب حلق کروانا ہے، ٹن کروانی ہے، اور سر کے بال صاف کروانے ہیں، منڈوانے. تو ان کے ساتھ چلتے ہوئے آپ دام طے کر لیجئے، یعنی بھاؤ تال کر لینا، بھائی کتنے ریال، 5 ریال، 10 ریال، 15 ریال، 20 ریال، جو بھی ابھی چلتا ہو، ابھی مارکیٹ کیا پتہ نہیں، تو آپ اس کو طے کر لیجئے. اور اس کے بعد کلاک ٹاور کے نیچے بہت سارے نائی کی دکانیں مستقل طور پر لگی ہوئی ہے، تو وہاں جا کر اپنے سر کو حلق کروا لے. احتیاط اس میں یہ کرے خاص طور پر کہ وہ صابن اور شیمپو وغیرہ سر میں نہ لگا دے. اس کو کہہ دے کہ بھائی صرف استرے سے میرے کو صاف کر دینا، صابن اور شیمپو نہیں. دیکھیں ہاں ایک اور بات ذہن میں آئی، اور یہ آپ ذہن میں رکھنا، آپ نے اس سے پہلے مجلس سے اٹینڈ کی ہوگی، ابھی کر رہے ہیں، پھر بعد میں کریں گے اور سیکھیں گے، تو ہمارے یہاں کی بات سب سیم ہی ہوگی. وہاں پہنچنے کے بعد پن یہاں تو یوں کرتے ہیں، یہ تو چپل پہن کے بھی چلتے ہیں، اور یہ تو سر میں بال کٹواتے بھی نہیں ہیں، 2 بال کالی کاٹ لے تو اپنے نہ چلے. تو اپنے یہاں سے جو سیکھ کے جائیں وہی چلے، اپنے وہی کرنے کا جو یہاں سے ہم سیکھ کر گئے، یہاں سے جو ہم نے علماء نے بتلایا، کیونکہ وہاں پوری دنیا موجود ہے. ہم ہاتھ یوں باندھ کر کھڑے ہوں گے، کوئی یوں باندھ کر بھی کھڑے ہوں گے، کوئی ہاتھ باندھیں گے نہیں نماز کے اندر. یہ سب صحیح ہے، لیکن ہم جو یہاں سے سیکھ کر گئے ہمیں وہی کرنا ہے. اور اگر نہیں سمجھ میں آوے تو یہاں سے کسی عالم، کسی مفتی، ہمارا کوئی کانٹیکٹ نمبر بھی لی جا سکتے ہیں، تو آپ مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں. خیر، سعی ہماری یہ سر کا حلق کروا لے. اچھا، عورتیں اپنے بال کے پوروے کو آخر میں وہ کاٹ لے گی، تو اس کے بعد اس کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے. اور حاجی نے اپنا حلق کروا لیا ہے تو اس کا عمرہ بھی اب مکمل ہو گیا ہے. عورتیں کیا کرتی ہے، مروہ کی سعی جہاں پر ختم ہوتی، یعنی سعی مروہ پر جب ہماری ختم ہوتی ہے تو وہیں پر یا تو خود کے پاس کینچی ہے، یا وہاں بچیاں گھومتی رہتی ہے، تو وہ انہوں نے کینچی دی. تو حجانی صاحبہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہاں کتنے اخلاق والی بچیاں ہیں، تو اسے کینچی لے کے بال لپیٹے اور کاٹ لیے. اس کو کینچی دی تو وہ کہتی ہے 10 ریال. تو پھر لڑنے کا موقع نہیں ہے، تو وہاں کاٹے ہی نہیں. ہم اپنے ہوٹل پر، کیونکہ بھئی حرم کے اندر موجود ہے تو اس کو گندا نہ کرے ہم حرم کو. ایک بال بھی گرا تو ہماری پکڑ ہوگی اس کے اوپر.
اصل میں کیا ہوتا ہے، یہ عمرہ میں بھی ہوتا ہے اور حج میں بھی ہوتا ہے. جیسے کہ سعی مکمل ہوئی تو حاجی فٹافٹ بس کیسے بھی اب عمرہ حالت احرام میں سے میں نکلوں، جیسے ہی شیطان کو کانکری ماری نہیں بس فٹافٹ قربانی کر کے فٹافٹ نکلو. تو ایسا نہ ہو اتنے پیسے بھرے ہیں، اتنا انتظار کیا ہے، اتنا صبر کیا اور اخیر میں آ کے فٹافٹ کے چکر میں ہم اپنی کوئی عبادت کو ضائع کر لے. اتنا صبر کیا ہے تو تھوڑا سا اور صبر کر لے. یہ کر لینے کے بعد ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا ہے، یہاں عمرہ کا کام ہمارا مکمل ہو گیا. اب جتنے دن حرم میں رہے، تیسرا پوائنٹ، جتنے دن حرم میں رہے اس کی ایک شیڈیول اور ترتیب بنا لے. کیا ترتیب بنا رہے ہیں؟ حرم میں آنے جانے کی ہماری کیا ترتیب رہے گی اس کو خاص طور پر بنا لے. ترتیب یہ ہے، جیسے بہت سارے لوگ، میرے کو تو رات کو نیند ہی نہیں آتی، جیسے یہاں پر بھی ہوتے ہیں رات کو نہیں سوتے ہیں بہت سارے لوگ، تو پھر وہ رات کو وقت حرم میں گزارے. کچھ وہ ہوتے ہیں جو رات کو سونے والے ہیں، تو پھر وہ فجر کی نماز پڑھ کر یا ناشتے سے فارغ ہو کر حرم میں چلے جاؤ. تو یعنی ترتیب بناوے. ایسا نہیں ہے کہ ہم رات کے وقت ہوٹل کے ریسیپشن پر بیٹھ کر یا حرم کے صحن میں بیٹھ کر گپے مار رہے ہیں اور صبح کی فجر کی نماز پڑھ کے آ کے ہم سو گئے ہیں، تو ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا. ایک شیڈیول بناوے، روزانہ اس ترتیب سے اتنے طواف کرنے، اور یہ وقت ہمارا حرم میں. کوئی اگر کہ چلنے وہاں پہ اسکیم آئی ہے اور وہاں پر ڈسکاؤنٹ ہے، وہاں پر اچھی چیزیں ہیں، وہ انہوں نے جو بتایا تھا اس کا سب کا ٹائم. میں آخر میں یہ بھی بتا دوں گا آپ کو کہ خریدی کیسے کرے. میں یہ بھی بتا دوں گا کہ خریدی کرنی ہے تو اس کی ترتیب کیا ہو، اس کے لیے وقت ضائع نہ کرے. اس کی ترتیب ہے مستقل طور پر کہ ایسے ہم خریدی بھی کرے اگر کرنی ہو. پہلا کام تو یہ ہے کہ ایک ترتیب بنا لے. دوسری چیز، حرم کی تعظیم ہمارے دل میں کم نہیں ہونی چاہیے. جتنے دن بھی ہم ٹھہرے حرم کی عظمت ہمارے دل میں رہنی چاہیے. کیا ہوتا ہے کہ روزانہ کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر وہ عظمتیں کم ہونے لگ جاتی ہیں. عظمت کو جانے نہ دے حرم کی ذرہ برابر، عظمتوں کا پورا خیال کرے. ہم تو کچھ دنوں کے مہمان ہیں یہاں پر، ہمیں اس کی عظمت کا خیال کرنا ہے. تیسری چیز، نظر کی حفاظت خوب کرے. طواف میں، وہاں گھومنے پھرنے کے اندر، کمرے کے اندر رہ رہے ہیں، کیونکہ اب کمرے ایسے ہوتے ہیں وہاں 2-3 کور کے لوگ ہوتے، وہ جب ساتھ میں ہیں اجنبی ہے تو نظر کا ہم اپنی پوری خیال کرے. عجیب نکتہ ہے، جیسے ہم بہت سارے لوگوں نے یہاں عشاء کی نماز پڑھی یا اپنی مسجدوں میں پڑھ کر آئے ہوں گے، تو آپ نے دیکھا کہ ہماری مسجد میں بازو میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں اور ہم یہاں نماز پڑھتے ہوتا ہے ہماری مسجد میں ایسا. حرم کی خصوصیت ہے وہاں پر سب ایک ساتھ میں. اللہ ایسا کیوں؟ ایسا اس وجہ سے کہ تیرے ایمان کا پاور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو خانہ کعبہ کے اندر آ کر، حرم کے اندر آ کر، یہ سب چیزوں کے مکس مجمع میں اگر تو نے اپنی نظر کی حفاظت کر لی تو تو کامیاب ہے. اس کا خاص خیال کریں گے. چوتھی چیز یہ ہے، فرائض اور واجبات کبھی بھی نہ چھوڑے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ حاجی صاحب کی فجر کی نمازیں اکثر ہوٹل کے کمرے میں جاتی ہے، سوتے ہوئے گزر جاتی ہے. تو نمازوں کا خیال کرنا، یہ تو مہر لگنے کی جگہ ہے. فجر کی نماز میں غائب ہونے کی مہر لگا کے آئے تو پھر حاجی صاحب یہاں کے بھی سوتے رہیں گے. تو اس کو خاص طور پر ہم ذہن میں رکھیں. پانچویں چیز یہ ہے، بحث و مباحثہ، شکوہ شکایت، تکرار کرنے سے اپنے آپ کو بچاوے. ہو گیا چھوڑو، جانے دو، درگزر. جیسے کوئی ملا، کتنے لیے ٹیکسی والے نے؟ تو اتنے لیے میرے سے، تو ارے پر اس سے وہ کرنا تھا نہ فلانا کرنا تھا. تیرے ٹور والا کیا کھلا رہا ہے؟ میرا والا تو روزانہ وہ اللہ کے نبی کے در پر آیا ہوا ہوں تو وہ حضور کی سنت بتا کر روزانہ مجھے دودھ ہی کھلا رہا ہے. تو یہ بحث و مباحثے میں کہ یہ کھلا رہا ہے، وہ پلا رہا ہے، وہ ٹیکسی والا اتنا لے رہا ہے، یہ بحث و مباحث تکرار میں وہاں بچے. چھٹی چیز یہ ہے، بہت زیادہ عبادت کبھی کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر غرور اور تکبر نہ آئے. اس کا خیال کرنا کہ بیوی کو بول رہے ہیں اس سے اچھے تو اپنے، یہ تو یہیں پڑا رہتا ہے ریسیپشن میں، تو ہماری عبادت گئی، وہ اتنی کی ہم نے، وہ عبادت کا تکبر اب ہمارے اندر آ گیا. کر رہے اللہ کا شکر، یا اللہ یہاں آئے ہیں. وہ بھائی اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بھی ترغیب دلا دے کہ بھائی اتنا وقت، اتنا پیسہ، اتنا خرچہ، اتنی دور، یہ جگہ پہ پتہ نہیں کبھی آنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو یہ عبادت پہ اپنا وقت لگا. ساتویں چیز یہ ہے، بہت چیخنا چلانا، بہت شور مچانا وہاں پر نہ ہو. جیسے حرم کے صحن میں پہنچے یا مسجد نبی میں پہنچے تو مسجد نبی میں حاجی نے سلام پیش کرنے کے بعد وہاں سے باہر نکلا اور چپل پاٹ کر کے جو پھینکی تو اس کی آواز دور تک جاتی ہے. تو ادب کا خیال کرنا ہے. حرم میں مکہ میں ہو، حرم مدینہ کے اندر ہو، اس چیز کے ادب کا خاص طور پر ہمیں خیال کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر حیات ہے
تمام چیزوں کا علم ہے ان کو، ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں کرنے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو، یا حرم میں مکہ میں چاہے ہم موجود ہیں۔ آٹھویں چیز یہ ہے بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنا یا کسی کا مذاق اڑانا، جیسے وہاں پر بہت پوری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، حبشہ کے لوگ بھی ہوتے ہیں کالے کلوٹے، بعض لوگوں کے چہروں پر نشان بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ کپڑے عجیب طرح کر پہنتے، تو ایسا نہ ہو کہ دو چار حاجی بیٹھ کے یہ کیسا کارٹون بن، اللہ حفاظت فرمائے کسی کا بھی مذاق اڑانے سے ہماری، ایسا کبھی بھی مت کرنا، کیونکہ یہ مہر لگانے والی جگہ ہے۔ نویں چیز یہ ہے کہ ہمارا جو وقت ہے وہ عبادت کے اندر گزرے، نہیں ہے کہ ہوٹل کے ریسیپشن کے اندر نہ خریداری کے اندر ہمارا وقت گزرے۔ 10ویں چیز یہ ہے، دیکھیے 40 دن جو ہے نا، 40 دن یہ کسی بھی چیز کو بننے کے لیے یا پروسیس کے لیے یہ کافی ہوتے ہیں، اس لیے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے ہر 40 دن میں وہ بدلتا ہے، 40 دن۔ حاجیوں کو بھی عام طور پر 40 دن کے لیے بلایا گیا ہے، تو 40 دن کی ترتیب یہ تبدیلی کی ہوتی ہے۔ یہ 40 دنوں میں نیت یہ کریں انشاءاللہ ہم سنتوں کا اہتمام کریں گے، چاہے بوجھ لگتا ہو، یعنی چاہے پر تکلف کرنا پڑتا ہو، لیکن کریں گے۔ 40 دن کر لیں گے تو 40 دن کے بعد ہمارے لیے اللہ آسانیاں فرما دے، وہ زندگی کی پھر عادت بن جائے گی وہ سنتیں۔ تو سنت کے مطابق ہم تمام کے تمام کام کریں گے، سنت عبادتیں کریں گے، نوافل جو باقی ہو، اور ایک خاص نیت یہ بھی وہاں سے کر کے آئے یا شروع کر کے آئے کہ میری زندگی کی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں میں اس کو اب سے موت تک یا جب تک میری پوری نہیں ہو جاتی انشاءاللہ میں اس کو پڑھوں گا۔ کرتے ہیں نیت، اور اس کا خاص اہتمام کرے کہ روزانہ کے جو معمولات ہیں وہ پڑھے، تسبیحات کی پابندی پڑھے، 3 تسبیح پڑھے، قرآن جتنا ہو سکے کہ بھئی اب طواف کرتے ہوئے تھک گئے ہیں یا طواف کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے تو اب قرآن شریف لے کر پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں، تو اس چیز کا ہم خاص طور پر اہتمام کریں گے۔ پھر جتنے دن ہم مکہ کے اندر موجود ہے تو اگر عمرہ کرنے کا ہمارا ارادہ ہے تو مسجد عائشہ 5-7 کلومیٹر کے اوپر مسجد ہے، وہاں چلے جائے، اپنے ہوٹل سے احرام پہن کر نکلے یا ساتھ میں بھی احرام لے جا سکتے ہیں، وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے اگر مکروہ وقت نہ ہو، اور سیم نیت جو آپ نے فلائٹ میں بیٹھ کر کی تھی، اے اللہ میں عمرہ کا ارادہ کر رہا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اس کے بعد ہماری احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی، حرم کے اندر آ کر یہی 3 کام ہمیں کرنے ہیں، طواف، سعی اور حلق کا کروانا ہمارا عمرہ۔ پھر اس کے بعد جورانہ بھی جو ہے جعرانہ وہ جگہ پر بھی ہم جا سکتے ہیں، اور 40 کلومیٹر کے پاس وہاں سے احرام باندھ کر آ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ خاص طور پر یہ پوچھا جاتا ہے طائف کے عمرہ کا مسئلہ۔ طائف جو ہے نا وہ میقات ہے، جبکہ مسجد عائشہ یہ میقات نہیں ہے، تنعیم یہ میقات نہیں ہے۔ میں نے میقات اور حل اور حرم کا فرق بتا دیا۔ مسجد عائشہ جو ہے وہ حل کے اندر موجود ہے، یعنی وہاں سے احرام پہن کے آ سکتے ہیں، جبکہ اور اس کے باہر گئے تو واپس ایسے بھی آ سکتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ طائف پر اگر کوئی پہنچ گیا تو وہ واپس ایسے ہی نہیں آ سکتا ہے، اس کے لیے احرام پہننا لازم ہے، ضروری ہے۔ یعنی طائف گئے تو آپ کو عمرہ کرنا ضروری ہو گیا، مسجد عائشہ زیارت کرنے دیکھنے گئے تو عمرہ ضروری نہیں ہے، کرنا ہے تو کر سکتے ہیں۔ جورانہ گئے، جب آپ کو زیارت میں لے جایا جائے گا تو چھلے جورانہ لے جایا جاتا ہے، وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ سکتے ہیں، نہیں بھی باندھنا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر آپ طائف گئے تو وہاں سے احرام کو عمرہ باندھنا، احرام باندھنا عمرہ کے لیے وہ ضروری ہے، کیونکہ وہ میقات سے باہر ہے، اور میقات سے باہر آپ گئے تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو اب اس میں 1-2 چیز کا خیال کریں۔ ایک بات تو یہ، وہ عورتیں جو ماہواری میں ہیں اور انہیں یہ لگتا ہے کہ 2-3 دن کے بعد پھر میرا سفر ہے، تو ان کو یا تو نہ لے جاوے، ساتھ میں ہی نہ لے جاوے، کیونکہ وہ پاک ہو نہیں پائے گی اور وہ احرام کی حالت میں آ گئی تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ یا طائف کی زیارت ایسے دنوں میں سیٹ کرے کہ جن دنوں میں عورت پاک ہے، یا احرام باندھ کر پاک ہو کے پھر وہ عمرہ مکمل کر سکتی ہے۔ تو یہ باتیں مسائل کے تعلق سے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ چوتھی اور آخری بات جو آج کے پوائنٹ کے حوالے سے ہیں، مختصر ہے، جو میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، مکہ اور اس کے اطراف کی زیارتیں ہیں۔ اب وہاں جائیں گے تو آپ کے ساتھ میں گائیڈ بھی ہوں گے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے، مختصراً میں بھی بتا دیتا ہوں۔ مکہ کی زیارتیں جس کی نسبت حضور اور صحابہ سے ہے، اس کی نسبتوں کی بڑی قدر ہوتی ہے کہ یہ چیز کس سے جڑی ہوئی ہے، تو اس میں پھر لطف آتا ہے۔ جیسے جنت المعلی، یہ مکہ المکرمہ کا تاریخی قبرستان ہے، یہ وہ قبرستان ہے کہ مدینہ سے لوگ اٹھیں گے، یعنی حضور اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے، اس کے بعد جنت البقیع والے، پھر اس کے بعد جنت المعلی والے اٹھیں گے۔ یہ اتنا مبارک قبرستان ہے کہ
ہم سب کی اماں حوا اس قبرستان کے اندر موجود ہے. کئی صحابہ یہاں پر مدفون ہیں اور جنت المعلی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہے. اور اس کے علاوہ کئی لوگوں کی. تو یہ بڑا بابرکت قبرستان ہے. آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں, بس کے ذریعے سے بھی, سوار ٹیکسی کے ذریعے سے بھی آپ جا سکتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد پیدل نکل جائیں گے, جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے مسجد جن, جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں سے ملاقات کی تھی اور ان کو دین کی تعلیم دی تھی, یہ بھی وہاں پر موجود ہے. اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پھر سورہ جن کا جو واقعہ پیش آیا وہ اسی جگہ کے اوپر پیش آیا ہے. اسی طریقے سے غار ہیرا اور غار ثور, یہ دو پہاڑ ہیں مکہ کے. غار ہیرا اس کی جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی, پہلی مرتبہ وحی. اقرأ بسم ربک الذی خلق, اونچائی کے اوپر یہ پہاڑ ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے, یہ خانہ کعبہ ہے, اس کے 3 کلومیٹر اس طرف غار ہیرا ہے اور اس کے 3 کلومیٹر اس طرف غار ثور ہے, اور یہ بالکل سینٹر میں. یہاں سے دونوں یہاں پر چڑھ جاؤ گے تو خانہ کعبہ بہت نظر آتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غار ہیرا میں اپنی عبادت کے لیے وہاں پر اکثر جایا کرتے تھے تو وہاں سے بیٹھے بیٹھے خانہ کعبہ کو آپ دیکھتے تھے. تو اس کی نسبت حضور سے جڑی ہوئی ہے. نوجوان ہے اور طاقت ہے تو وہ چڑھنا چاہے تو چڑھ سکتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد پہنچے تو ظہر تک آپ فارغ ہو کر آ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد غار ثور, یہ وہ غار ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت پناہ لی تھی. 3 دن اس غار میں چھپے تھے. پھر یہاں سے آپ نے ہجرت کا سفر آگے سے شروع کیا تھا. اس غار کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ, وہ دو میں سے دوسرے جب وہ اپنے ساتھی سے یوں کہہ رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا, آپ غم نہ کرے اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی حضور حضرت ابوبکر صدیق سے یوں کہہ رہے تھے آپ غم نہ کرے. کب کہہ رہے تھے؟ اذ ہما فی الغار, جب وہ غار میں تھے. تو وہ کون سے غار میں؟ تو یہی غار ثور کے اندر, جس غار کے متعلق کبوتری نے جسے انڈے رکھ دیے تھے اور جالا بنا دیا تھا مکڑی نے. مکہ کے جو کافر تلاش کرنے کے لیے آئے تو وہ چڑھ نہیں سکے. یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے اندر کون گیا ہوگا؟ اس غار میں حضور 3 دن تک رہے تھے. اچھا اس کے علاوہ اور جو زیارتیں ہیں, جیسے آپ عرفات میں مستقل جائیں گے لیکن ہو سکتا ہے زیارت کے لیے بھی آپ کو لے جایا جائے. اچھا عجیب منظر ہے, آپ دیکھنا کہ جب عرفات سے آپ نکلیں گے تو آپ کو پیر کی زمین نظر نہیں آئے گی, یعنی اتنا کچرا, بوٹلیں, یہ وغیرہ. لیکن اگر 3 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد اگر آپ زیارت کرنے کے لیے پہنچیں گے تو پورا میدان آپ کو صفائی ستھرائی والا نظر آئے گا. یہ وہاں کی گورنمنٹ یا جو حجاج کا انتظام جو کرتے ہیں یہ خصوصیت ہے خاص طور پر وہاں کی. تو عرفات کا میدان جہاں پر تمام حاجی جمع ہوں گے, جہاں پر جبل رحمت وہاں پر موجود ہے, تو یہ وہاں کی تاریخی جگہ ہے. مزدلفہ ہے, وہاں پر آپ کو لے جایا جائے گا. تو یہ وہاں کی تاریخی جگہ ہے جہاں پر حاجی 9 ذو الحجہ کی جو رات ہے جہاں پر گزارتے ہیں, یہ مزدلفہ ہے. پھر اس کے بعد مینا کے ٹینٹ, دنیا کی سب سے بڑی ٹینٹ سٹی مینا, اس سے بڑی ٹینٹ سٹی دنیا میں نہیں گئے. لاکھوں حجاج کرام ایک ہی وقت میں, وہ آپ دیکھیں گے خاص طور پر حج کے موقع پر تو دیکھیں گے. ایسے ہی مکہ سے 16-17 کلومیٹر کے اوپر ایک جگہ ہے صلح حدیبیہ نامی, مقام حدیبیہ, جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کے آخر میں جب عمرہ کرنے کے لیے آئے تو مکہ والوں نے رستے میں روک دیا اور وہاں بیٹھ کر پوری صلح ہوئی. یعنی پورا کمپرو جس جگہ پر بیٹھ کر ہوا ہے وہ جو جگہ ہے وہ مقام حدیبیہ, صلح حدیبیہ کے نام سے مکہ سے 16-17 کلومیٹر کے اوپر ہے. پھر ایک جگہ ہے مسجد عائشہ, جہاں پر امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام سے جو مسجد ہے جس کو مقام تنعیم بھی کہتے ہیں, جہاں پر حاجی عمرہ کے, وہ مسجد دراصل امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو حالت میں ماہواری میں آ گئی تھی. وہ رونے لگ گئی کہ حضور میرے عمرہ کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پاک ہو گئی تو انہوں کو فرمایا کہ آپ یہاں سے نیت کر لیجئے. تو حاجیوں کے لیے آسانی ہو گئی کہ اگر وہ عمرہ اپنا نیا کرنا چاہتے تو وہاں سے آپ نیت کر کے آ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد مقام جعرانہ نام کی, جعرانہ نام کی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات پر وہاں پر قیام کیا, آپ رکے اور پھر اس کے بعد وہاں پر مال غنیمت کو رکھا, تقسیم کیا اور پھر عمرہ کے لیے پہنچے. تقریباً 35-40 کلومیٹر مکہ سے دور یہ جگہ ہے جس کی نسبت بھی حضور کے ساتھ ہے.
اور آپ جبل رحمت کے پاس جب پہنچیں گے مقام عرفات میں تو اب اس کے کچھ نشانات موجود ہیں نہر زبیدہ کے نام سے. یہ ہارون رشید کی بیگم تھی جس نے حاجیوں کی آسانی کے لیے ایک نہر بنوائی تھی، کیونکہ پانی کی قلت وہاں پر جو موجود تھی، ظاہر سی بات ہے مکہ ہے، پانی کی قلت تھی، تو حاجی جو پورے راستے میں جو چلتے ہیں اس نے حاجیوں کی سہولت کے لیے ایک نہر چلائی تھی. اس نہر کے نشانات اب بھی موجود ہیں. تو یہ مکہ کی یہ چند زیارتیں ہیں. جب بھی جس زیارت کے پاس بھی آپ پہنچے اس کی تاریخ کو معلوم کرے. آج کل یوٹیوب کے اوپر بھی یا اس کتابوں کے اندر بھی ہسٹری اور تاریخ تفصیلی اور ڈیٹیل میں اگر معلوم کرنا چاہے تو آپ کو مل جاتی ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. 4 باتیں آج ذکر کرنی تھی. سفر ہمارا حرم سے فلائٹ سے لے کر حرم تک کا، اور پھر اس کے بعد مکمل عمرہ کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. عمرہ کے بعد کی اپنی ترتیب، کن چیزوں کا احتیاط، اور چوتھی چیز زیارتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی. اللہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.